بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 37 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مفعول بہ حصہ سوم پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے مفعول بہ کے فعل کو کن کن مواقع کن جگہوں پر حذف کرنا واجب ہے، ان میں سے پہلی جگہ سماعی اور دوسری جگہ تحذیر سے متعلق پڑھا۔ آج ہم تیسری اور چوتھی جگہ سے متعلق پڑھیں گے۔ ما عز تیسری جگہ ہے ما عزمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، اور چوتھی جگہ ہے منادا۔ عزیز طلباء، تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ الثالث ما عزمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وهو كل اسم بعده فعل او شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره او متعلقه بحيث لو سلط عليه هو او مناسبه لنسبه نحو زيدا ضربته، فإن زيدا منصوب بفعل محذوف مضمر وهو ضربت، ويفسره الفعل المذكور بعده وهو ضربته، ولهذا الباب فروع كثيرة۔ تو ما عزمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی تعریف فرما رہے مصنف علیہ رحمہ، وہو کل اسم بعدہ فعل او شبہہ۔ ما عزمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو او شبہہ یا شبہ فعل ہو، یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم، اور یہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے مشغول ہو، بضمیرہ او متعلقہ، بوجہ اس کے ضمیر میں عمل کرنے کے، او متعلقہ یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کے، یعنی ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل واقع ہو لیکن وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل نہ کرتے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فعل یا شبہ فعل پہلے سے اس اسم کے ضمیر یا متعلق میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو بیک وقت ایک ہی ذات میں دو جہتوں سے تو وہ عامل نہیں بن سکتے۔ بحیث، لیکن یہ ان کا وقوع اس طور پر ہو، لو سلط علیہ ہوا، کہ اگر ہم اس فعل کو اس اسم پر مسلط کر لے، او مناسبہ، یا اس فعل کو نہیں بلکہ اس فعل کے مناسب کوئی اور فعل جو اس فعل کا معنی رکھتا ہو اور اس کے مناسب ہو، لنسبہ، تو وہ فعل یا اس کا مناسب فعل اس اسم کو نسب دے۔ لو سلط علیہ ہوا او مناسبہ، یہ شرط ہے، لنسبہ یہ جزا ہے، یعنی ہم اس فعل یا شبہ فعل کو اگر ہم اس اسم پر مقدم کر دیں، سلط کا معنی مقدم کر دیں، لنسبہ، تو وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کو نسب دے، جیسے زیدن ضربتہ ہے۔ عزیز طلبہ، زیدن یہ ایک ایسا اسم ہے، ضربتہ کہ اس کے بعد فعل واقع ہے اور یہ فعل اس زیدن میں عمل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضربت فعل پہلے سے ہو ضمیر میں عمل کر رہے، اور ضمیر کا مرجع زیدن ہی ہے، تو اس کے ضمیر میں پہلے سے یہ عمل کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ زیدن کو نسب نہیں دے رہا، اس نے اس کی ضمیر کو منصوب بنا دیا ہے۔ اب لیکن یہ جو فعل ہے یہ اس زیدن کا جو عامل ہے محذوف، اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ فإن زیدًا منصوب بفعل محذوف، زیدن یہ منصوب ہے فعل محذوف کی وجہ سے، مضمر جو چھپا ہوا ہے، وهو ضربت، اور وہ ضربت ہے، اصل میں ضربت زیدًا ضربتہ ہے، ويفسره الفعل المذکور بعدہ، اور اس ضربت کے محذوف ہونے کی تفسیر کر رہا ہے الفعل المذکور بعدہ، وہ فعل جو اس کے بعد مذکور ہے، وهو ضربتہ، اور وہ ضربتہ ہے۔ ولہذا الباب فروع کثیرۃ، مصنف علیہ رحمہ فرما رہے اس باب کے بہت زیادہ فروع ہے، بہت زیادہ اس سے متعلق جزیات ہے، نحویین نے بہت سارے اس سے متعلق نحوی قواعد اور ضوابط لکھے ہیں، لیکن اس کتاب میں چونکہ اختصاراً موٹے موٹے قواعد ذکر کیے جاتے ہیں، تو اختصاراً انہوں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ تیسری جگہ جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ ہے ما عزمر عامل علی شریطۃ التفسیر، یعنی وہ عامل جس
کہ جس کی تفسیر بعد میں آ رہی ہو تو اس تفسیر کی وجہ سے مفسر کی وجہ سے اس عامل کو حذف کیا جاتا ہے اور اس کا معمول یعنی مفعول بہ کو لفظوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس کو حذف کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ضربت جو فعل محذوف ہے اس کی تفسیر ضربتہ کر رہا ہے، تو اب ضربتہ کو بھی ہم ذکر کریں اور ضربتہ کو بھی ذکر کریں تو مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ ہر جگہ درست نہیں۔ جہاں مفسر اور مفسر کے اجتماع آ رہا ہو تو یہ ٹھیک، اس لیے نحویین حضرات ایسے مواقع میں مفسر کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے مفعول بہ کو لفظوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ الرابع المنادى، چوتھی جگہ جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے وہ ہے منادہ۔ منادہ لغت میں کہتے ہیں اس اسم کو جس کو آواز دی جائے، اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں وہ اسم مدعو بحرف النداء لفظا، وہ اسم جس کو بلایا گیا ہو حرف ندا کے ذریعے لفظاً، چاہے وہ حرف ندا لفظاً ہو جیسے یا عبداللہ، یا مانن ہو جیسے یوسف اعرض عن ھذا، یہاں پر یا یوسف اعرض عن ھذا تھا، یا حرف ندا یہاں لفظوں میں مذکور نہیں ہے، تقدیراً ہے مولانا جی، جیسے یا عبداللہ، تو یہاں پر یا عبداللہ یا عبداللہ یہ اصل میں اے ادعو عبداللہ تھا جی، یہ ادعو فعل کو حذف کر دیا اور اس کے قائم مقام یا کو وہ بنا دیا، حرف ندا بنا دیا، تو اس عبداللہ کو نصب ادعو فعل نے دیا ہے۔ اگرچہ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ عبداللہ کو نصب دینے والا یا حرف ندا خود ہے، یہ خود ہی نواسب میں سے ہے، لیکن بصریین حضرات کا مذہب یہی ہے جو مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ یا حرف ندا یہ ادعو فعل کے نائب ہے، اور اصل میں نصب دینے والا وہ ادعو فعل نے دیا ہے، تو اصل ادعو ہے اور یہ اس کا نائب ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ اصل اور نائب ایک ساتھ جمع نہیں ہوا کرتے، تو اس لیے ادعو کو حذف کر کے یا کو اس کے قائم مقام بنا دیا۔ تو عبداللہ یہ در حقیقت منادہ مفعول بہ ہے، منصوب بفتح لفظاً ہے فعل محذوف کے لیے، وحرف النداء قائم مقام ادعو اطلب، حروف حرف ندا یہ ادعو اطلب فعل کے قائم مقام ہے، وحروف النداء خمسۃ، حروف ندا 5 ہے، یا و ایا و حیا و ای والحمزۃ المفتوحہ، ان میں جو حمزہ ہے اس میں حروف سب سے کم ہے، اس لیے یہ نداء قریب کے لیے، اور ایا حیا اس میں حروف زیادہ ہے، یہ نداء بعید کے لیے، یا اور اے اس میں حروف درمیانے درجے کے، تو یہ ندا متوسط کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وقد یحذف حرف النداء لفظاً، اور کبھی کبھی حرف ندا لفظوں سے حذف کیا جاتا ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا اصل میں تھا یا یوسف اعرض عن ھذا، تو یوسف منادہ مفرد معرفہ مبنی بر ضمہ برائے حرف ندا محذوف کی یا باشد، اعرض عن ھذا یہ جملہ مقصود بالندا ہے، اعرض فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، عن جار، اور ھذا مجرور جار مجرور ظرف لغو متعلق باعرض فعل ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مفعول بہ کے فعل کو حذف کن کن مواقع میں کیا جاتا ہے، تو کل 4 مواقع ہیں، ان میں سے پہلا سماعی ہے، اور اس کے بعد پھر 3 جو ہے وہ قیاسی ہے، یعنی ان کے لیے قاعدہ اور ضابطہ ہے، ان میں سے پہلا ہے تحذیر، دوسرا ہے ما اضمر عامل علی شریطۃ التفسیر، اور تیسرا ہے منادہ۔ تو کل عزیز طلبہ میں آپ حضرات سے ما اضمر عامل علی شریطۃ التفسیر سے متعلق پوچھوں گا عبارت، اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔